you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Respected staff members, Al-Hudaybiyah campus, team head Sir Zubair Asim, and dear students, Assalamu alaikum. Today we are here to celebrate Defense Day of Pakistan. This is my second visit. I visited at Nisa campus before your function. اور میں نے وہاں بھی کچھ چیزیں ڈسکس کی. دیکھیں بیٹا, ہمارا ایک سٹیج ہے لرننگ کا اسکول میں. ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے, ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم کون ہیں اور ہم نے کیا کرنا ہے. ڈیفینیٹلی ہر بندے کو تو یہ پتا ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, اور مسلمان اسلام دنیا کا سب سے بہترین مذہب ہے. الحمدللہ اس میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا, اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, اور اسلام دنیا کا سب سے بہترین دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہمارے لیے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان, میں نے بتایا کہ اللہ کا معجزہ ہے. آپ پاکستانی ہیں, اس میں آپ کو پراؤڈ فیل کرنا چاہیے. ہم پاکستانی ہیں, ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں, اور پاکستان اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے. میں نے بتایا ان بچوں کو بھی کہ 27 رمضان کو پاکستان بنا. دیکھیں یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے, مطلب یہ کوئی ایسے نہیں کہ کوئی ڈیٹ آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا کرنی ہوتی ہے, بنانی ہوتی ہے, اس کا ایک مقصد بھی ہوتا ہے, اس کا ٹائم فریم بھی ہوتا ہے. ظاہر ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہے تو ہم ہیں. پاکستان نہ ہوا خدا نہ خواستہ, میرے منہ میں خاک, تو ہم پاکستانی تو نہیں کہلائیں گے نا. تو اس لیے آپ کو اسکول میں یہ جو چھوٹے فنکشنز ہمارے ہوتے ہیں, ایونٹس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. 23 مارچ دیکھ لیں, ریزولیوشن ڈے آف پاکستان. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 14 ہمارا اگست آتا ہے, انڈیپینڈنس ڈے آف پاکستان. پھر ہمارا 6 سپتمبر آتا ہے, ڈیفنس ڈے آف پاکستان. پھر اور بہت سارے چھوٹے ایونٹس ہیں جن میں سیلیبریشنز ہیں, ہمارے اسلامک ٹریڈیشنز کی سیلیبریشنز ہیں, ایونٹس ہیں, کسٹمز ہیں, بہت ساری چیزیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسکول میں جب بندہ آتا ہے تو لرن کرنے کے لیے آتا ہے, سیکھنے کے لیے آتا ہے. آج ہم پاکستانی ہیں تو ہم ظاہر ہے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ہیں. ہمارا کردار پازیٹیو ہونا چاہیے. ہر بچے میں ایک جذبہ ہوگا, اور ہے بھی. آپ کی آنکھوں کی چمک سے مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ کو اگر آج کہا جائے کہ ہم نے دشمن پر حملہ کرنا ہے تو آپ سارے الحمدللہ تیار ہو جائیں گے کہ ہم اپنے وطن کی خاطر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے نا جی. ہم اسی لیے سلوگن ہے پاکستان آرمی کا کہ ہر دم تیار, ہر وقت جنگ کی حالت میں. اور پاکستان ڈے 1 سے جنگ کی حالت میں ہے. ہمارے سولجرز بارڈرز پر دن رات آپ کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں, اور ابھی بھی جنگ میں ہیں. ہمارے بارڈرز پر ابھی بھی جنگ چل رہی ہے. ہمارے سائلنٹ سولجرز ابھی بھی اپنے ملک کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں. دیکھیں بیٹا, وہ بھی تو اسٹوڈنٹس ہوں گے نا, کسی اسکول میں پڑھتے ہوں گے, انہوں نے پڑھا ہوگا, سیکھا ہوگا اپنے ٹیچرز سے, ان کے دل میں پیار محبت اپنے وطن کے لیے اور لڑنے کا جذبہ پیدا ہوا ہوگا, تبھی تو قربانیاں دینے کے لیے انسان تیار ہوتا ہے. ابھی میں جب ماڈلز دیکھ رہا تھا بچوں کے وار فیلڈز, اور انہوں نے جو ٹیبل پر اپنے 1965 وار فیلڈ کو انہوں نے ریپرزینٹ کیا ہوا تھا ماڈلز کی شکل میں, تو بتا بھی رہے تھے, اپنے شہداء کو یاد کر رہے تھے. شہید کا رتبہ بہت بڑا رتبہ ہے, اور اس مقام پر پہنچ جائے انسان کی تو تقدیر بدل جاتی ہے. دیکھیں ہمارا تو جنازہ ہوگا نا, مریں گے تو ہمارا جنازہ ہوگا, کفن بنایا جائے گا, غسل دیا جائے گا. شہید کا جنازہ ہوتا, غسل نہیں ہوتا, وردی میں ہی اس کے بوٹ سمیت اس کو دفنایا جاتا ہے جس حالت میں وہ شہید ہوتا ہے, کیونکہ وہ پہنچ گیا. بس جس ٹائم وہ شہید ہوا ایک دم اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی ملاقات ہے, کیونکہ قرآن مجید میں تو بہت ساری آیات میں یہ چیزیں ذکر ہیں. تو شہید تو زندہ ہے, ہم مسلمان ہیں, ہم تو شہید کو مردہ نہیں کہہ سکتے. ہمارے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شہید زندہ ہے, تم لوگ نہیں دیکھ سکتے. اور زندہ مرنے کے بعد کیسے ان کو رتبہ تو ہوگا, اور کس طرح رتبہ آتا ہے؟ ظاہر ہے بزدل لوگوں کو نہیں ملتا یہ رتبہ, بہادر کو ملے گا.
بزدل کو نہیں ملے گا. اور میں ٹی وی شو دیکھ رہا تھا, کمپیریزن بتا رہے تھے پاکستانی ماؤں کا اور انڈین سولجرز کی ماؤں کا. انٹرویوز تھے مختلف جو یہ پروگرامز ہوتے ہیں جو ٹی وی پر آپ لوگ دیکھتے ہیں, تو اس میں وہ کمپیریزن بتا رہے تھے کہ مسلمان کی پاکستانی ماؤں کی فیلنگز کا جب ان کے بیٹے لگتے جگر فوت ہوتے ہیں, شہید ہوتے ہیں مختلف وار فیلڈ, ان کے کیا کمنٹس ہوتے ہیں, تاثرات ہوتے ہیں, باڈی لینگویج کیا ہے. اور وہ جو انڈین مدرز ہیں جن کے بچے وار فیلڈ میں گئے تو ان کو شہید ہوئے, کچھ نہ ہوئے, کوئی مر گئے کچھ نہ مرے, تو ان کی فیلنگز کیا ہے. خدا کی قسم جب انڈین ماؤں کا انہوں نے انٹرویو دکھایا تو ان ماؤں کے دلوں میں خوف بھی تھا, ڈر بھی تھا, اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے بچے لڑائی کے لیے جائیں. اور اسی طرح انڈیا میں بچوں کو کہا جائے کہ آپ نے آرمی میں جانا ہے تو فورسلی ان کو فورس کیا جاتا ہے کہ آپ آرمی جوائن کریں. ان کا دل نہیں کرتا آرمی جوائن کریں. کیوں؟ انہیں پتا ہوتا ہے ہم نے فوت ہو جانا, شہید ہو جائیں گے. اور پاکستان میں آپ سے اگر پوچھا جائے کہ آپ میں سے بتائیں کتنے بچے آپ فورسز کو جوائن کریں گے, تو آپ ہاتھ کر کے بتائیں, کھڑے کریں, بتائیں کہ کن بچوں نے آرمی جوائن کری. اب آپ یہ دیکھیں, ابھی آپ کی کوئی ایج نہیں ہے, ابھی آپ کو نہیں پتا یہ کس رتبے کا, ابھی آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے. تو جب انہوں نے ان کے انٹرویوز لیے تو مجھے اتنا ہوا کہ یہ مائیں ان کے دلوں سے حال پوچھے تو ان کے کمنٹ سے لگ رہا ہے کہ ان کا دل نہیں کر رہا تھا کہ اپنے بچوں کو آرمی میں جوائن کرو, اور آرمی کی بڑی وہ کر بھی رہے تھے کہ اس طرح کرتے ہیں اس طرح کرتے ہیں. جبکہ جب آپ مسلمان پاکستانی ماؤں کا جب انہوں نے انٹرویو دکھائے تو ان کا جذبہ عروج پر تھا. جس کا ایک بیٹا تھا نا, اس کی 4 بہنیں ہیں, ایک بیٹا ہے, اس کی ماں کہتی ہے ایک تھا نا شہید ہو گیا, اگر یہ میرے 10 بچے بھی ہوتے تو شہید ہوتے, میرے لیے وہ بھی جو ہے سودا کم نہیں. تو یہ جذبہ بہت بڑا جذبہ ہے. اب آپ یہ دیکھیں یہ کیسے پیدا ہوتا ہے, ایک لڑنے کا اپنے ملک کی خاطر شہید ہونے کا. ابھی بچوں نے 2 کے میں نے کمنٹس ظاہر ہے سنے ہیں, ان کے جو انہوں نے ویوز انہوں نے بتایا آپ کو اسپیچ کی شکل میں, اپنے دل کی بات کا اظہار کیا انہوں نے. تو مومن کبھی بزدل نہیں ہوتا, ڈرتا نہیں ہے, اور موت تو ہونی ہے, مرنا نہیں. تو اگر مرنا ہی ہے تو پھر بستر میں مرنے سے بہتر ہے نا کہ وار فیلڈ میں مرا جائے. بستر میں بیمار ہو کے مرنے سے بہتر نہیں کہ مرنا جو ہے جنگ کی حالت میں شہید ہو کے فوت ہو. کیا موت بستر پر جو ہے وہ ہمیں اچھی لگے گی, یا بزدلوں کی طرح یا بہادروں کی طرح جو ہے وہ وار فیلڈ میں میدان جنگ میں شہید ہونا؟ کس کو آپ پسند کریں گے زیادہ؟ تو مومن کی تو ایک ہی خواہش ہوتی ہے, اللہ سے ملاقات. پیدا ہوئے تو اس کی خواہش ہوگی کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات آسان تو نہیں ہوگی نا, اللہ تعالیٰ سے ملاقات ایسے تو نہیں ہو جانی. اس کے لیے تو آپ کو ظاہر ہے قربانیاں دینی پڑیں گی. اور ہمارے شہداء نے دی, کربلا کا واقعہ دیکھ لیں آپ, بہت بڑا واقعہ جو آپ سنتے ہیں, ابھی محرم گزرا بھی ہے. اسی طرح بہت ساری اسلامی ہسٹری دیکھیں, آپ پڑھا کریں ہسٹری کو, آپ پڑھا کریں اپنے واریئرز کو, اپنے کمانڈرز کو, شہداء کو جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی اور زندہ ہیں آج بھی. ان کے نام آپ لوگ پڑھتے ہیں, یہ جتنے نشان حیدر ہیں آپ پڑھتے نہیں ان کے نام, ہر بچے کو ان کے نام پتہ ہیں, پکچرز پتہ ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی رینک سمیت اس کو پتہ ہے کہ یہ فلاں میجر ہے, فلاں کرنل ہے, فلاں سپاہی ہے, یہ ساری چیز پتہ ہے. تو اپنی بہادری کی وجہ سے بہادر زندہ رہے گا. بزدل کا کوئی مقام نہیں ہے, بزدل نے زندہ نہیں رہنا ہے. بزدل کو کوئی یاد نہیں کرے گا, ہمیشہ بہادر کو یاد کرے گا. تو آج کا جو ڈیفنس ڈے سیلیبریٹ کرنے کا مقصد ہے وہ صرف یہ سپیچ کلیپنگ یہ نہیں ہے یا ماڈلز بنا دیے. ہم نے سیکھا ہے اپنی ایجوکیشن لائف میں بھی, ہمارے ٹیچرز نے, پیرنٹس نے, بزدل ماں نے کبھی بھی بہادر پیدا نہیں کیا. ہمیشہ بہادر ماں ہی بہادر بیٹا پیدا کرتی. بزدل ماں کبھی بھی جو ہے وہ بہادر بیٹا پیدا نہیں کر سکتی, اس میں کیپیسٹی نہیں ہے. وہ تو خود ڈری ہوئی ہے, تو اس نے اپنی اولاد کو بھی ڈرا سہما ہوا رہنا کہ نہیں ایسے نہیں کرنا, ایسے نہیں کرنا.
تو آج ہم اس جذبے کے ساتھ اس فنکشن کو اینڈ کر رہے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی تا قیامت زندگی پتا قیامت اس کو قائم و دائم رکھے، اگر خدا نہ خواستہ دشمن کی میلی آنکھ ہمارے ملک میں ہماری زمین کی طرف اگر آئی تو ہم اسی جذبے کے ساتھ جس طرح ہمارے فور فادرز نے اور آج تک ہمارے بڑے بھائی اور بڑے لڑ رہے ہیں، تو ہم بھی اس جذبے کے ساتھ اپنے ملک کی حفاظت کریں گے۔ وعدہ کرتے ہیں جی آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس جذبے کی اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے سٹرگل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا، آپ نے بیٹا جس فیلڈ میں بھی ہو، آرمی تو چلے میں نے ویسے بات کی ہے نا، آپ کسی بھی فیلڈ میں ہو، اپنے ملک کی خاطر آپ نے اپنی سروسز جاب کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، ساتھ کرنا ہے اچھائی پیدا کریں۔ اس ملک میں بہت زیادہ کام خراب ہو گیا، تو آپ نے اپنے کردار سے اس کو اچھا کرنا ہے۔ آپ پاکستان کا مستقبل ہیں، آپ فیوچر ہیں، آپ پاکستانی ہیں، آپ نے آگے اس ملک کو چلانا ہے، تو آپ نے اپنے ملک کی حفاظت بھی کرنی ہے اور ساتھ آپ نے اسی جذبے کو کیری کرنا ہے، آگے اپنی آنے والی اولاد کو بھی بتانا ہے کہ ہمارا ملک ہے تو ہم لوگ ہیں، تو اس کی خاطر ہم نے جان کی قربانی تک بھی دریغ نہیں کرنا۔ تھینک یو ویری مچ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق اور ہمت دے۔ اور جن بچوں نے لاسٹلی یہاں پارٹیسپیٹ کیا ہے، میں نے بچیوں کو بھی یہ کہا کہ آپ یہ چھوٹے چھوٹے فنکشنز ہوتے ہیں، اس میں آپ پارٹیسپیٹ کیا کریں، اس سے آپ کا کانفیڈنس بھی بوسٹ کرتا ہے، آپ کو لوگوں سے انٹریکشن کرنے میں بھی ظاہرہ کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، اور آپ جب آپ چھوٹے چھوٹے فنکشنز میں پارٹیسپیٹ کریں گے تو پھر آپ بڑے فنکشن کے لیے آپ بڑی آسانی کے ساتھ تیار ہو جائیں گے۔ اور اگر ابھی بھی گھبراتے رہیں گے، اسکول میں یہ چھوٹے فنکشنز ہوتے ہیں، کلاس میں ہوتے ہیں یا اسمبلی میں یا جیسے ہم لوگ ایونٹ سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو اگر پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے تو آپ میں بیٹا کانفیڈنس نہیں آئے گا۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں، آپ سب ایک ایک اپنے فیملی کا ہیڈ ہے، ہر بچے نے اپنی فیملی رن کرنی ہے، تو وہ بچہ جو کمانڈ نہیں کر سکتا اور وہ فیس نہیں کر سکتا لوگوں کے ساتھ، تو اس نے اپنی فیملی کو پھر کس طرح رن کرنا ہے؟ پارٹیسپیٹ کیا کریں، اسپیچ ہو گیا، ڈیبیٹ کمپٹیشن ہے، ماڈل میکنگ ہے، جو بھی ایونٹ اسکول میں آتا ہے اس کو بڑھ چڑھ کر خوشی سے سیلیبریٹ کیا کریں، آگے بڑھ کر کمانڈنگ پاور، کمانڈنگ ایبیلٹی اپنے اندر پیدا کریں، تاکہ آپ جو ہے وہ اسی طرح آگے سے آگے گرو کرتے جائیں۔ الیکسر کی ایک کریکٹرسٹک یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو موقع دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو گروم کر سکیں، ٹیچرز کی پراپر ٹریننگ ہے، آپ کو ساتھ گائیڈ کیا کرتے ہیں تاکہ آپ کو قابل بنایا جائے لوگوں کو فیس کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اور دوسرا، جن بچوں نے آج سپیچز تیار کی ہوئی ہیں، ماڈلز محنت کر رہے ہیں، 2-3 دن سے ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں، اور وہ انہوں نے آج یہ ماڈلز تیار کیے ہیں، اور جن ٹیچرز نے ان کی ہیلپ کی ہے، گائیڈ کیا ہے پراپر انڈر دا سپرویژن آف یور ہیڈ سر زبیر اینڈ سر علی صابر، تو میں ان سب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کے جذبے کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، اور ان تمام ٹیچرز کو جنہوں نے ان کو تیار کیا ان کے لیے بھی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور بھی آپ کو ہمت دے، آپ اپنے بچوں کو اچھی چیزیں سکھائیں، ان کو اچھی چیزیں بتائیں، تاکہ یہ پاکستان کا جو آگے آنے والا فیوچر ہے وہ اور زیادہ خوبصورت اور پیارا ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔